بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہم نے پچھلی بار سورہ تکاثر کو تفسیر کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور اب آج اس کو تھوڑا سا اور فکر اور تدبر کے حوالے سے دیکھتے ہیں. تکاثر کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں کثرت کی طلب یعنی زیادتی کی خواہش، ایک جو اللہ کے راستے کی دوڑ ہے وہ اس سے پہلے والی سورت کو جو ہم نے پڑھا تھا سورہ عادیات اس میں بتائی گئی تھی، اور یہاں پر یہ جو سورہ تکاثر ہے اس میں دنیا کی دوڑ بتائی گئی ہے. اس کثرت کا اور اس طلب کا کیا انجام دیکھنا پڑے گا. اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو کوئی چیز نہیں بتائی گئی ہے کہ کس کی کثرت ہے، بلکہ اس میں ہر چیز شامل ہو جاتی ہے جس کی کہ کثرت کرنے والے کثرت کرتے ہیں. اور تکاثر میں جو خاص بتایا گیا تین جو چیزیں ہیں کہ کثرت کی طلب یعنی زیادہ حاصل کرنے کی کوشش، اور پھر ایک دوسرے سے مقابلے میں آگے بڑھنے کی کوشش کہ اس کے پاس اتنا ہے تو میرے پاس اتنا ہونا چاہیے، یا اس نے اتنا کیا ہے تو مجھے اتنا کرنا چاہیے. پھر تیسرا جو چیز اس میں آتی ہے وہ ایک دوسرے پر فخر جتانا. پھر جب حاصل ہو جاتا ہے اتنا اور اتنا ان کے اپنے مطابق تو پھر اس کو ایک دوسرے کے اوپر فخر جتانے کا ذریعہ. تو یہ جو دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اس میں سمجھایا اور بتایا ہے کہ انسان جو ہے پھر ہر چیز میں کثرت کی خواہش کرتا ہے، جیسے دولت ہے، شہرت ہے، اولاد ہے، مال، وسائل، قوت، طاقت، مرتبہ، علم، پھر مددگار، لشکر، منصب، فوجیں اور خادم، یعنی ہر چیز میں پھر وہ کثرت جو ہے وہ ایک بڑھتی چلی جاتی ہے کہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک لیتا ہے تو پھر دوسرے کی ضرورت، پھر اس کے بعد دوسری بھی آ جاتی ہے چیز تو تیسرے کے لیے نکل پڑتا ہے، پھر چوتھی اور پھر پانچویں، اور اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر سمجھایا کہ وہ یہ کرتے کرتے قبروں تک جا پہنچتے ہیں، قبریں دیکھ لیتے ہیں، یعنی دنیا سے چلے جاتے ہیں. کتنی طرح کی دنیا کی چیزوں میں مقابلے بازی کرتے ہیں، ایک سے اچھا ایک لباس، اور پھر اچھے کے ساتھ ساتھ ایسا کسی کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے. پھر کھانوں میں دیکھیں کتنا زیادہ مقابلہ ہے، ایک یا دو پر تو گزارا ہی نہیں ہے. وہ ورائٹی، انواع و اقسام کی چیزیں جب تک کہ ٹیبل پورا بھرا ہوا نہ ہو. پھر ان ساری چیزوں کو بنانے، پکانے اور سنبھالنے میں پھر لوازمات میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے، کتنا انسان مشغول ہو جاتا ہے کہ پھر اسے کسی اور چیز کا ٹائم ہی نہیں ملتا ہے. اور پھر اسی پر فخر اور مقابلے چل رہے ہوتے ہیں کہ اس نے اتنا بنایا تو میں نے اتنا بنایا، اس کا ایسا تو میرا ایسا. اور پھر بچوں میں مقابلے بازی کہ ان کی آرام اور آسائش کی چیزیں، برانڈڈ چیزیں، ہر چیز مہیا، ہر چیز کی کثرت، اور پھر وہ بچوں کو اتنا زیادہ بگاڑ کے ان کو سر چڑھا دیا ہے کہ وہ خود ہی ماں باپ بن بیٹھے ہیں، اور ماں باپ سارے نوکر اور غلام خدمتگار لگے ہوئے ہیں. جیسے کہ احادیث میں ہم پڑھتے ہیں تو اس کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب جو ہے بچے جو ہیں، اولاد جو ہے وہ آقا بن جائے گی. تو وہی والا حال ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. پھر دیکھیں تو علم میں، ڈگریوں میں مقابلے بازی کہ جن علوم کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ بھی حاصل کر رہے ہیں تاکہ دوسروں کے اوپر رعب ڈال سکیں، دھونس جما سکیں، مقابلے بازی کر سکیں. تو یہ ساری چیزوں میں اتنا زیادہ انسان لگتا چلا جاتا ہے اور گم ہوتا چلا جاتا ہے کہ پھر اسے آخرت بھول جاتی ہے. وہ دنیا میں اتنا زیادہ
منہمک ہو جاتا ہے، محو ہو جاتا ہے، کھو جاتا ہے کہ پھر اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ مجھے واپس بھی جانا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اور جواب دینا ہے، ان سب چیزوں کا حساب دینا ہے مجھے۔ جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کے بارے میں بتایا، لہو اور تکاثر، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں انسان کو اس کا مقصد زندگی بھلا دیتی ہیں، اس سے غافل کر دیتی ہیں اور ایسی غفلت میں ڈالتی ہیں کہ اس کو اصل جو اس کا دنیا میں آنے کا اللہ تعالیٰ نے مقصد بتایا ہے وہ بھول جاتا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ وہ صحیح نافع علم حاصل کرنے سے بھی غفلت کرنے لگتا ہے، فرائض ادا کرنے سے، اپنے محاسبے سے، قرآن کو سیکھنے سمجھنے سننے سے، پھر اپنے انجام سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے غفلت کرتا ہے، مقصد زندگی بھول جاتا ہے اور اہم ترین کاموں کو ٹال دیتا ہے، اور یہ تمام پھر غفلتیں اسے ہوش میں آنے ہی نہیں دیتی ہیں، اور یہاں تک کہ اس کا دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے اور پھر وہ قبر دیکھ لیتا ہے۔ تو یعنی کثرت کی جو طلب ہے وہ انسان کو ایک تو قناعت نہیں کرنے دیتی ہے، وہ اس چیز پہ راضی نہیں ہوتا ہے، جتنا ملا ہوا ہے اس سے پھر آگے بڑھنے کی کوشش اور طلب پھر اسے قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ اور ہم نے اس سے پہلے بھی سورہ عادیات میں پڑھا تھا کہ مال کی محبت میں شدید مبتلا ہے، یعنی مال کی جو محبت ہے وہ بہت زیادہ شدید ہے، ہر طرح سے کیسا بھی بس حلال حرام کوئی پرواہ، کیونکہ جب خواہشات بڑھ جاتی ہیں، ضروریات بہت زیادہ بڑھا لیتا ہے، ضروریات بڑھ جاتی ہیں تو پھر اس حلال پر پھر اس کا گزارا نہیں ہوتا تو پھر حرام کی طرف چلا جاتا ہے انسان۔ اور ایک ضروریات ہوتی ہیں اور ایک خواہشات ہوتی ہیں، تو ضروریات تو پوری ہو رہی ہیں، ضرورت تو پوری ہو رہی ہے اس میں، مگر خواہشات نہیں پوری ہو رہی، تو اس کے لیے پھر وہ زیادہ اس کو اور آگے بڑھ کر وہ کام کرنے پڑتے ہیں جو کہ کل اس کے لیے نقصان اور خسارے کا باعث بن جائیں گے۔ کسی شاعر نے بہت ہی خوبصورتی سے ایک شعر میں اس بات کو کہا ہے کہ اگر انسان قانع ہو غنی ہوئے دو عالم سے، ہوا و حرص لیکن اس کی مٹی خوار کرتے ہیں، یعنی قناعت کرتا تو وہی چیزیں اس کے لیے کافی ہو جاتی۔ جو قانع انسان ہوتا ہے اس کا دل بہت غنی ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے، مگر یہ جو ہے شیطان اسے کرنے ہی نہیں دیتا، تو پھر اس کی مٹی خوار ہو جاتی ہے جب وہ حرص اور ہوس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور ہم آج اپنے دیکھیں کہ سارے دن کے کاموں میں یا مصروفیات یا جو ضرورتیں پوری کرنے کے ہمارا جو ٹائم ہے وہ دیکھیں کہ کتنے کام ہیں، کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ اہم ہیں یا پھر وہ اتنی اہم نہیں ہیں یا پھر وہ غیر ضروری ہیں۔ اگر ہم 3 کیٹیگری میں چیزوں کو دیکھیں تو دیکھیں گے کہ ہم غیر اہم چیزوں کے زیادہ پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اپنے کام کو بھی چیک کرنا ہے کہ یہ اہم ہے، یہ ضروری ہے، اور یہ کیسا ہے، یہ غیر ضروری ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور غیر اہم ہے، تو ہمیں پھر ان سب چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے تاکہ ہم کل کامیاب ہونے والوں میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ تعالی۔ اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی، تم جو آیا یہاں پر کہ زیارت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی ہے، تھوڑی سی مدت کے لیے ہوتی ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے۔ زائرین حرم آپ نے سنا ہوگا، یعنی مکہ اور مدینہ میں جو جاتے ہیں ان کو وہاں پر زائرین کہا جاتا ہے، زیارت کرنے والے، اور مسجدیں وغیرہ اور بہت ساری جو وہاں پر چیزیں ہیں وہ دیکھنے جاتے ہیں تو ان کو بھی زیارت کہتے ہیں کہ زیارت پر جانا ہے۔ تو وہ دیکھنے کے لیے جو جاتا ہے انسان تو وہ تھوڑی دیر کے لیے، تو قبر میں بھی جو جانا ہے وہ ایک ٹیمپرری ہے، تھوڑی دیر کا ہے، یہ پیریڈ جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ موت سے قیامت تک کا جو وقفہ ہے، جو پیریڈ ہے، وہ قبر میں رہنا ہے، اور اس کے بعد قیامت کے دن قبروں سے جب نکلیں گے تو پھر حساب کتاب ہوگا، اور پھر جو جہاں کا ہوگا یعنی جو جنت والا ہوگا وہ جنت میں، اور پھر جو جہنم والا ہوگا وہ اس میں، تو وہ پھر اپنی آخری قیام گاہوں میں پہنچا دیے جائیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس کسی سے مل کر تو بہت زیادہ انسان خوش ہو جاتا ہے ملاقات کر کے، اور کسی سے مل کر تو بور ہو جاتا ہے، وہ پھر دوبارہ ملنا بھی نہیں چاہتا ہے، اور کسی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، رخصت ہونا نہیں چاہتا اس سے، جیسے کہ حرم میں بھی جب جاتے ہیں تو وہاں سے آنے کا دل نہیں کرتا۔ تو اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ مومن کے لیے جو بتایا گیا، قبر تو آرام اور سکون کا ذریعہ ہوگی، جو ساری دنیا میں بھاگ دوڑ کرتا رہا تھا، جو کوشش کی تھی اس نے، جو جدوجہد کی تھی، وہ ساری اب ختم ہو گئی۔ اب قیامت تک کے لیے اس کو کہا جائے گا کہ تم سو جاؤ، اور اس میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ تو کس طریقے سے اس کا وہاں پر وہ وقت پاس ہو جائے گا، وہ وقت جو ہے گزر جائے گا، اور جس نے دنیا میں تیاری نہیں کی اور وہاں پر بغیر محنت کوشش کے وہ پہنچ گیا کچھ بھی نہ کر کے، تو پھر اس کو وہاں پر کیا ملے گا؟ تو وہ تو دنیا میں جانے کے بعد ہی یا جاتے وقت ہی اس سے پھر پتہ چل جائے گا کہ اس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ اور فرشتوں کے سوالات کے بعد میں بھی بہت سارا کچھ
قبر میں بھی جو دکھایا جاتا ہے اور جنت اور جہنم کا بھی نظارہ اس کو کرایا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں جو دیکھنا نہیں چاہتا تھا وہ اس کو دکھایا جائے گا، وہ وہاں پر اس کا مشاہدہ کروایا جائے گا اس کو. تو انسان کو قبر میں جا کر اور پہلے سے اس کو انجام اس کا پتہ چل جائے گا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور پھر قبر میں جا کر جب جنت اور دوزخ کا بھی مشاہدہ کر لے گا، فرشتوں کو دیکھ لے گا، تو ایک طریقے سے اسے علم یقینی حاصل ہو جائے گا اور پھر یقینی طور پر اسے ساری چیزیں وہاں پر سب سمجھ میں آ جائیں گی. اور دنیا میں اگر ہم دیکھیں کوئی چیز بھی اتنی یقینی نہیں ہے جتنی کہ موت ہے. یقین کے لیے قرآن کریم میں 3 درجے بتائے گئے ہیں. پہلا جو ہے کسی چیز کے بارے میں سن کر جاننا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور ساری خبریں ہمیں دیں تو وہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو جانا سن کر تو وہ علم یقینی ہے. پھر دوسرا جو ہے دیکھ کر جاننا. دیکھ کر جاننے میں کیا آتا ہے؟ عین الیقین، آنکھ سے دیکھنا، یعنی ایک تو سننا ہوتا ہے اور ایک اپنی آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے. اور پھر تیسرا درجہ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو جب ہاتھ بھی لگا لیتا ہے یا وہ اس کی دسترس میں آ جاتی ہے تو پھر وہ حق الیقین ہو جاتا ہے، یعنی چھو کر اس کو ہاتھ لگا کر یا ہاتھ میں لے کر اس کو پھر پورا یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ وہی چیز ہے. تو ایک تو ہم دیکھیں کہ کسی سے کسی حادثے کی خبر سن لینا، اور ایک اس حادثے کو خود دیکھنا، وہاں پر موجود ہونا، اور تیسرا جو کہ اس حادثے کا خود حصہ ہونا. تو یعنی یہ ہے تیسرے درجے کا. تو یہ سب وہاں پر قبر میں جاتے کے ساتھ دونوں طرح کا یقین، یعنی دنیا میں تو یہ ہمیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، قرآن نے جو ہمیں خبریں دی ہیں اور ہمیں بتایا ہے، تو یہ ہمارا پہلے درجے کا ہے، علم الیقین ہے. پھر 2 درجے جو یقین کے ہیں وہ قبر میں جا کر انسان کو حاصل ہوں گے کہ وہ دیکھ لے گا اپنی آنکھوں سے، اور پھر وہاں پر جنت کی یا دوزخ کی جو کھڑکی کھول دی جائے گی تو وہ بھی وہ اس کی ہوا اور ٹھنڈک اور اس کی گرمی اور تپش وہ وہاں پر محسوس کرے گا. تو اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کو ایسا سمجھنے والا بنائے کہ ہمیں علم الیقین کے ساتھ ساتھ جو آگے کے درجے ہیں وہ بھی ہم یہاں پر اس کو سمجھ سکیں. قرآن کو یعنی جاننے کی حد تک کافی نہیں ہے، اس کو یقین کی حد تک جاننا تاکہ ہمارے عمل میں تبدیلی آئے. جیسے کہ صحابہ کرام کا ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو جو ہے جنت کی خوشبو دنیا میں آنے لگی تھی. کیسے کہ ان کا یقین اتنا بڑھ گیا تھا. تو یہ ہے پھر عین الیقین اور حق الیقین. آج دیکھیں کہ انسان اپنی دنیا میں کتنا مصروف ہے اور محو ہے، منہمک ہے، مشغول ہے کہ وہ آخرت کے بارے میں نہ تو خود سننا چاہتا ہے نہ جاننا چاہتا ہے، اور اگر کوئی اور بتائے بھی تو کہتا ہے نہیں بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یعنی ابھی نہیں میں آ سکتا یا میں سن نہیں سکتا یا میں اس میں شریک نہیں ہو سکتا. تو اتنے کام ہیں کہ وہ ان کاموں کو چھوڑ کر اتنی مصروفیت ہے کہ وہ نکل ہی نہیں سکتا ہے. اور کام اگر دیکھے جائیں تو صرف اور صرف وہی تکاثر کہ بہت سارا جمع کرنے کا جو انسان کو ایک حرص اور لالچ ہو جاتا ہے، تو بس اسی کے گرد گھومتے رہتے ہیں. اور یہ انسان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ کامیابی کا انحصار زیادہ دنیا جمع کرنے پر نہیں ہے یا زیادہ دنیا اکٹھا کر لینے میں نہیں ہے. دنیا کی چیزیں تو جتنی زیادہ جمع ہوتی ہیں انسان کی اتنی مصروفیت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اتنا ہی اس کو پھر یعنی مصروفیت اور مسئولیت یعنی مصروف بھی کر دیتی ہے، وہ اس کو مشغول ہو جاتا ہے اس میں، اور پھر اتنا ہی چیزوں کا اس کو سوال ہوگا اس سے اور اس کو جواب دینا پڑے گا. اور ذمہ داریاں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں، زیادہ گھر، زیادہ سامان، زیادہ چیزیں، زیادہ کپڑے، زیادہ گاڑیاں، زیادہ سب سنبھالنا. پھر ان کا اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے، ان کی حفاظت کرنا، ان کو ٹیک کیئر کرنا، ان کو لینا دینا رکھنا ٹھکانے لگانا، سب اس میں پھر کتنا انسان کو ٹائم لگانا پڑتا ہے. اور جتنا کم ہوتا ہے پھر اتنا ہی اس کو کم ٹائم لگانا پڑتا ہے. تو حساب میں بھی پھر یہی ہوگا کہ جو کہا ہے کہ غریب اور غربا جو ہیں وہ 500 سال پہلے جنت میں پہنچ چکے ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس تھا ہی نہیں کہ اس چیز کا حساب دے دے. اور جن کے پاس بہت کچھ تھا تو وہ پھر اتنی دیر تک میدان حشر میں کھڑے حساب دیتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ اس وقت کی سختی اور اس وقت کی رسوائی سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارا آسان محاسبہ فرمائے. آمین ثم آمین. تو سمجھایا اور بتایا یہ گیا ہے کہ اگر غفلت دور نہیں کی آج تم نے اور اسی تکاثر کی طلب میں پڑے رہے تو پھر کیا ہوگا کہ تم ایک دن اس دوزخ کو دیکھ لو گے، اور یہ پھر اس کو دیکھے بغیر ختم نہیں ہوگی تمہاری غفلت. آج جو یہ بتائی جا رہی ہیں باتیں اور جہنم کے حوالے سے بھی جو بتایا جا رہا ہے تو یقین نہیں آ رہا ہے، یہ سب افسانے لگتے ہیں. 1400 سال پرانی چیزیں لگ رہی ہیں، 1400 سال پرانے قصے کہہ کر لوگ جو ہے صرف نظر کر لیتے ہیں. تو کل جب آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو پھر یقین آ جائے گا، پھر کوئی جھٹلا نہیں سکے گا. اور جہنم کی جو ہولناکیاں ہیں وہ کتنی صورتوں میں بتائی گئی ہیں، اور حدیث کے حوالے سے بھی جو ہمیں معلوم ہوتا ہے جہنم کے بارے میں بتایا گیا کہ
کہ 70,000 لگامیں ہوں گی اس میں ڈلی ہوئی، اس میں جہنم میں، اور وہ ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے. یعنی انسان اندازہ لگائے کہ کتنے کروڑوں فرشتے جو ہوں گے اس کو جہنم کو کھینچ کر لا رہے ہوں گے. تو صرف اس کو ایک نظر دیکھ کر، ایک جھلک دیکھ کر انسان کا کیا حال ہو جائے گا کہ دہل جائے گا وہ، اور اس کی حالت خراب ہو جائے گی. آگ کا منظر تو ویسے بھی انسان کی حالت خراب کر دیتا ہے، کہیں بھی آگ لگی ہوئی ہو تو وہ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہو. اس کا تو کیا حال دیکھ کر ہوگا انسان کا کہ اس کی کیا حالت بن جائے گی، اور کتنا خطرناک. اور وہ چیخ رہی ہوگی، دھاڑ رہی ہوگی، چلا رہی ہوگی، اور پھر وہ حل میں مزید کیا اور ہے کچھ میرے اندر ڈال دیا جائے تو کیا حال ہوگا انسانوں کا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اللہم اجرنا من النار وخزی الدنیا وعذاب الآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. آمین ثم آمین. اور اللہ تعالیٰ نے جو آخر میں یہ بتا دیا کہ ہر نعمت کا سوال ہوگا، تو ہم سوچیں کہ کتنی نعمتیں ہیں، کون کون سی نعمتیں ہیں، کیا کیا میرے پاس ہے، اور ہر وہ چیز جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں کسی بھی شکل میں تو وہ نعمت ہے. اور وہ جسمانی، روحانی یا کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یا پھر وقت ہے، صلاحیتیں ہیں، صحت ہے، امن ہے، فراغت ہے، جسم کی جو ہماری بے شمار نعمتیں ہیں، کائنات میں جو ہیں دن رات، موسم، اور بہت ساری جو ہم نعمتیں جن کو سمجھتے بھی نہیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ان تمام نعمتوں کا سوال ہوگا. تو ہم دیکھیں کہ آج کتنی بے شمار بے تحاشا نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں. اس وقت پہ تو صحابہ کرام کے پاس کچھ نہیں تھا. جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے کھجوریں اور ٹھنڈا پانی آپ کو پلایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. صرف ٹھنڈا پانی اور کھجوریں تھیں. ہمارے پاس اگر دونوں چیزیں ہوں تو ہم کہیں گے کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے. تو صرف یہ کہا کہ ان دونوں چیزوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا انسان سے. تو آج ہم دیکھیں کہ کتنی بے شمار نعمتیں آج ہمارے پاس ہیں، اور جتنی نعمتیں ہمیں ملتی جا رہی ہیں اتنی ہم اپنے رب سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو انسان کو کا حال، جو رویہ جو ہے کہ اتنا ہی زیادہ وہ دینے والے کو بھولتا جا رہا ہے، ناشکری کرتا جا رہا ہے، اور اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میری صلاحیتوں کی وجہ سے حاصل ہوئی ہیں، اور حاصل ہونے والی چیزوں کو اپنا حق سمجھ کر انہیں ضائع بھی کر رہا ہے اور تکبر بھی کر رہا ہے. تو یہ انسانوں کے جو رویے ہیں اس کو چیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ تم سے ان نعمتوں کا جو تم استعمال کر رہے ہو سوال ہوگا. اور آج اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑی جو نعمت ہمارے پاس ہے وہ اسلام کی نعمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو تمام کیا ہے، اور ہمیں یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ ہم نے آنکھ کھولتے ہی اسلام اپنے گھروں میں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اسلام کی جو دولت اور نعمت ہمیں دی ہے، اس پر ہمیں کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کسی اور ایسی جگہ پر پیدا ہوتے جہاں پر اسلام ہم تک پہنچتا اور کیسے ہم مسلمان ہوتے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دین کی نعمت کو عطا فرمایا اور مسلمان گھرانوں میں پیدا فرمایا. اور آج ہم دیکھیں اور غور و فکر کریں، اور اپنا جائزہ خود انسان اپنے آپ لے سکتا ہے، اور ہم دیکھیں کہ ہم کس کس طرح کے تکاثر میں مبتلا ہیں، کیا کیا چیزیں جمع کرتے رہتے ہیں، کیا کیا چیزیں اکٹھے کرنے کا شوق ہے، اور وہ سب چیزیں جمع کر کے اکٹھا کر کے دیکھیں. آج اگر ہماری آنکھ بند ہو جاتی ہے وہ ساری چیزیں بالکل یقین کریں کہ بالکل بے قیمت ہو جائیں گی. وہ دوسرے لوگوں کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ سب ڈسٹ بن میں پھینک دیے جاتے ہیں. وہ سامان جو کل وہ انسان اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا، ان چیزوں کو وہ سب چیزیں غیر اہم اور بالکل بیکار ہو جاتی، اور وہ سب چیزیں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. تو کتنا سامان اکٹھا کر رہے ہوتے جو آج شوق دیکھے جائیں کہ کسی کو کپڑے جمع کرنے کا، کسی کو کراکری برتن وغیرہ جمع کرنے کا، زیور ڈیکوریشن کے پیسز آپ دیکھیں ان کے لیے کہاں کہاں سے دنیا سے لا کر جمع کر رہے ہوتے ہیں لوگ. کیا قبر میں وہ ایک بھی ڈیکوریشن پیس جائے گا، یا اس سے وہاں پر عذاب میں یا عذاب میں کوئی آسانی ہو جائے گی انسان کے؟ پینٹنگ وغیرہ ہے، اور اینٹیک کسی کو جمع کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، میک اپ کے سامان ہیں، اور بہت سارے لوگ اتنی زیادہ چیزیں جیسے کوائن وغیرہ ہیں، ٹکٹس ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں دنیا میں جو شوق لوگوں کے کہ کیا کیا چیزیں جمع کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ سب جمع کر کے اور ایک دن آتا ہے کہ وہ سب ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر قبروں کو جا دیکھتے ہیں، اور پھر ان کا انجام کیا ہوگا. پھر وہاں پر جا کر ان کو پتہ چلے گا کہ ان ساری چیزوں کو کہ وہ سب جمع کرنے کے بجائے وہ اگر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے، وہ کسی کی مدد کر دیتے، وہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے، تو وہی قیمت جو ان پر لگائی گئی وہ اس سے کسی بھوکے کا جو ہے پیٹ بھر جاتا، کسی بیمار تھا اس کا علاج ہو جاتا،
کسی کے بدن پہ کپڑے پہنا دیے جاتے تو پھر وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ، جب تک کہ وہ اس کے بدن پر رہتا یا پھر وہ صحیح رہتا یا پھر وہ انسان اس کو استعمال کرتا رہتا یا پھر کوئی علم سکھا جاتا تو پھر وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا جب تک کہ وہ چلتا رہتا۔ اگر دیکھا جائے تو لوگوں کو جنون کی حد تک شوق ہے یہ سارے سامان جمع کرنے کا، پھر کیا ہوگا کہ وہ سب چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، سمجھ دے، عقل دے کہ ہم جو ہے کل کی تیاری کریں، جو ہمیں وہاں پر قبر میں اور حساب کے وقت اور وہاں سے ہماری منزلیں آسان ہوں اور وہ ہمارے کام آئیں چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین سمجھ عطا فرمائے اور بہترین عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو اس کے لیے ہم ایک کام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنی چیزوں کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ جو ضرورت جن کی نہیں ہے یا پھر ہمارے استعمال کی نہیں ہے تو وہ دیکھیں کہ میں کیا کیا دے سکتی ہوں کہ کسی اور کی ضرورت کے کام میں آ جائے وہ، کیونکہ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ چیز غیر اہم ہوتی ہے مگر جس کو ہم دے رہے ہوتے ہیں اس کے لیے وہ بہت زیادہ اہم ہوتی ہے۔ تو کھانا ہے، کپڑے ہیں، چیزیں ہیں، جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ضرورت مندوں کو دیکھیں اور پھر سوچیں کہ کیا کیا کر سکتے ہیں اور پھر ضرور اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے کر دیں تاکہ کل وہ انشاءاللہ تعالی ہمارا جمع ہو جائے اور اللہ تعالی کے پاس اس کا اجر و ثواب انشاءاللہ جب جائیں گے تو وہاں پر دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔